کعبہ یعنی خدا کے گھر پر حملہ، نقلی مہدی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ ایک شخص لاؤڈ سپیکر میں بار بار چیخ کر کہتا ہے، لوگوں قیامت آ گئی۔ لوگوں قیامت آ گئی، امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔ اس دوران حج کے بعد ابھی بھی 1,00,000 حج کعبے کے اندر موجود تھا۔ اچانک 400 سے 500 افراد خانہ کعبہ پر ایک ہی وقت میں حملہ کرتے ہیں۔ اور حملہ کرتے ہی 2 سیکورٹی اہلکار کو موقع پر ہی گولی مار دی جاتی ہے۔ 1,00,000 حاجیوں میں سے کسی ایک شخص کی بھی بدقسمتی سے اونچی آواز نکلتی تو اسے مار دیا جاتا۔ مسلمانوں میں ہر طرف افراتفری مچ گئی اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا۔ آج سے ٹھیک 47 سال پہلے یعنی سن 1979 میں آخرکار کون تھا یہ باغیوں کا گروپ؟ انہوں نے خانہ کعبہ پر کیوں حملہ کیا؟ انہیں کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ اور خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے پھر آزاد کس نے کروایا؟ اور کیا یہ رپورٹس بھی سچ ہیں کہ پاکستانی جنرل پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے آزاد کروایا تھا، یا اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کا ہاتھ تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے راز سامنے آنے والے ہیں اور یہ وہ ڈاکومنٹری ہوگی جس کے بارے میں کوئی مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کے 20 دن بعد ابھی بھی 1,00,000 حج خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا۔ صبح کے وقت جب کعبہ کے 55 سالہ امام شیخ السبیل دعا پڑھنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ پچھلی صفوں میں سے کچھ لوگ جو کہ اپنے کندھوں پر ایک کوفن اٹھائے یا ایک صندوق اٹھائے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان دنوں کعبہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بھی مرتا اس کا جنازہ شیخ السبیل کی امامت میں کرایا جاتا۔ اچانک سے یہ لوگ اگلی صفوں کو چیرتے ہوئے امام کعبہ کے قریب پہنچنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص جو کہ بدوی عربی بولتا تھا اس نے امام سے مائک چھین کر کہا، برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوفن جس کے اندر لوگوں نے کسی کا جنازہ سمجھا تھا، اس کوفن کو اچانک سے کھولا گیا اور اس کے اندر سے کلاشنکوف اور جدید اسلحہ نکالا گیا، جس کے بعد کعبہ میں ہر طرف گولیوں کی گونج سنائی دیتی تھی اور ہر طرف مسلمانوں میں بھگدڑ یا افراتفری مچ گئی۔ اس گروپ کو لیڈ کرنے والا بندہ جس کا نام جوہمان العتیبی تھا، جو کہ 33 سالہ سعودی شہری تھا، اور اسی شخص نے ہی اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، امام مہدی سب کے سامنے کھڑے ہیں، مسلمانوں جلدی سے اس کی بیعت کر لو۔ وہ شخص جس کو امام مہدی کے طور پر پیش کیا گیا اس کا نام محمد بن عبداللہ الکھیتانی تھا، جو کہ رشتے میں جوہمان العتیبی گروپ کے لیڈر کا بہنوئی تھا۔ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا جب عام مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا، خانہ کعبہ کے تمام دروازوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور جتنے بھی حاجی تھے ان کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ان باغیوں کا تعلق نجد کے مشہور بدو قبیلے سے تھا، مگر اس بات کی خبر ابھی تک سعودی حکام اعلیٰ یا سعودی فوج کو نہیں تھی۔ سعودی حکام اعلیٰ نے دوسری طرف اپنے کچھ فوجی دستے تشکیل دیے تاکہ خانہ کعبہ کو ان باغیوں کے گروپ سے آزاد کیا جائے، مگر اس گروپ کا لیڈر جوہمان العتیبی اتنا چلاک اور مکار شخص تھا، یہ پہلے سعودی کی قومی گارڈ یا سعودی فوج کا حصہ بھی رہ چکا تھا اور یہ خانہ کعبہ میں تمام خفیہ راستوں کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے بندوق کی وہاں پوزیشن سیٹ کی جہاں پہ سعودی فوج نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اسی دوران جب سعودی فوج کے پہلے کچھ دستوں کو ان باغیوں کے خلاف بھیجا گیا تو یہ سعودی فوج پر حاوی ہو گئے، کیونکہ جوہمان العتیبی یا اس گروپ کے لیڈر نے اپنے کچھ بندے اوپر میناروں کے ساتھ بٹھائے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جن کے ہاتھ میں سنیپرز گن تھے اور جو بھی فوجی انہیں دکھائی دیتا یہ اس کو بھون دیتے، یا روڈ پر کسی بھی چلتی ہوئی گاڑی کو یہ دیکھتے تو یہ چند ہی منٹوں میں اسے خاک بنا دیتے تھے۔ اب دوسری طرف سعودیہ نے اپنے میڈیا پر کنٹرول کر لیا کہ کسی بھی طرح سے یہ خبر لیک نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے یہ خبر باہر نہیں جانی چاہیے، مگر اس میں مکمل طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایسا مگر کچھ لمحوں بعد یہ خبر اسلام آباد پہنچی اور اسلام آباد کے اندر
امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دی جاتی، کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ اس کے پیچھے امریکی اور صہیونی ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آخرکار کئی سارے زائرین اب مارے جا چکے تھے اور سعودی حکام کے لیے یہ باغی سر درد بن چکے تھے۔ جو ایمان العتیبی، جو کہ ایک وقت میں سعودی کے مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا تھا، اس نے سعودیہ کی حکومت کے خلاف کئی بار بڑے بڑے قدم اٹھائے۔ یہ شخص کئی بار جیل بھی گیا تھا، مگر اس کے مطالبے جب آگے سنیں گے تو آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ امریکی اور صہیونی طاقت کا بخار آخرکار کس حد تک اس شخص کے سر پر سوار تھا۔ اس شخص نے کعبہ کے اندر اپنا نیٹ ورک کچھ اس طرح سے بلڈ کر لیا تھا کہ کوفنز کے اندر اسلحہ سمگل کیا جاتا تھا، مگر شروع میں تو اس کی کسی کو کانو کان خبر بھی نہ تھی، کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے سے خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری میں لگا تھا۔ اس شخص نے 2 ہفتوں تک خانہ کعبہ پر اپنا محاصرہ رکھا اور ان کی تقریریں بھی جاری رہی۔ نقلی امام مہدی کے اعلان بھی بار بار ہوتے رہے۔ اس شخص کا یہ منصوبہ تھا کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کو اس ڈپلیکیٹ یا نقلی امام مہدی کی بیعت کے لیے بلایا جائے اور سعودی عرب پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس امام مہدی کو کچھ بھی نہ کہیں، اور اس سے ایک تو سعودیہ کا ذریعہ معاش بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوگا اور دوسری فورسز کا یا غیر ملکیوں کا سعودیہ کی سیکورٹی فورسز سے اعتبار بھی اٹھ جائے گا۔ پھر آخرکار دوبارہ ایک ایسا وقت آیا جب سعودی فورسز نے دوبارہ 3 پوزیشن سے حملہ کرنے کی سوچی۔ انہوں نے دیواروں میں سوراخ کیا اور اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر باغیوں کا یہ گروپ پہلے سے ہی الرٹ تھا اور اس دفعہ بھی یہ فوج ناکام ہوئی۔ آخرکار ہیلی کاپٹر سے پھر کچھ خاص کمانڈوز کو بھیجا گیا، مگر یہ کمانڈوز ابھی چھت پہ لینڈ کرنے ہی والے تھے کہ باغیوں نے انہیں ہوا کے اندر ہی مار دیا۔ دوسری طرف پہلے کی طرح سیم سی تقریروں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ اپنا بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ سعودیہ کو اب مغربی ممالک سے رابطے ختم کرنے ہوں گے، سعودیہ اب امریکہ کو تیل نہیں دے گا اور سعودیہ کے اندر سے ہی تمام غیر ملکیوں کو فوراً نکالا جائے۔ تقریریں بھی ہوتی رہیں اور سعودی فوج اور ان باغیوں کے درمیان مسلسل جنگ بھی ہوتی رہی۔ اس دوران سعودی فوج نے بھاری نقصان اٹھایا اور دوسری طرف سے باغی گروپ کا اگر کوئی بھی بندہ مارا جاتا تو باغی عورتیں اس کا چہرہ مسمار کر دیتی تھی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے اور نجد قبیلے کے ان بدوں کا راز پوری دنیا تک کہیں پھیل نہ جائے۔ مگر اسی دوران وہ لمحہ پہنچتا ہے جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی کہ تانی، جو کہ امام مہدی کا دعوے دار تھا، امام مہدی کا دعویٰ کرتا رہا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، آؤ مسلمانوں میری بیعت کر لو۔ اس شخص کے یہاں گولی لگتی ہے، سر میں گولی لگنے سے یہ شخص مارا جاتا ہے، مگر سعودی فورسز اس کی لاش پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف باغیوں کے بقیہ گروپ پر یہ سکتہ طاری ہو گیا کہ اگر اس نقلی امام مہدی کا راز فاش ہو گیا تو پوری دنیا میں ہمارا غلبہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ جو ایمان العتیبی نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح اس کے بہنوئی کی لاش سعودی حکام کے ہاتھ نہ لگے، مگر وہ اس میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ لیکن اب بھی خانہ کعبہ تو باغیوں کی گرفت میں تھا۔ لوگوں نے مسلسل یا سعودی حکام نے مسلسل کئی ایسے مشورے پیش کیے جس میں یہ مشورہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کو سرنگوں یا تہہ خانوں کے ذریعے مکمل پانی سے بھر دیا جائے، یا وہ ٹنل جو کہ خانہ کعبہ کے اندر پانی سپلائی کرتی ہے، ان ٹنلز کے ذریعے خانہ کعبہ کو مکمل طور پر پانی سے بھر دیا جائے اور پھر اسی پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے گی جس سے یہ سارا باغی گروپ ہلاک ہو جائے گا۔ مگر ابھی بھی ایک چیز جو کہ لا علاج تھی، خانہ کعبہ کے اندر 1 لاکھ حج جو کہ موجود تھے، باغیوں کی جانوں کے ساتھ ساتھ ان کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی میں خانہ کعبہ کو یا مسجد الحرام کو پانی سے بھر دیا گیا تھا اور پھر اس پہ بجلی چھوڑی گئی تھی، مگر اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا جتنا وسیع صحن ہے یا جتنا وسیع و عریض رقبہ ہے، اس کو بھرنے کے لیے ایک مشہور شخص نے کیا خوب جملے کہے تھے کہ ریڈ سی بھی ناکافی ہے۔ اسی دوران ایک یہ خیال بھی آیا، CIA
जो कि स्पेशल फोर्स कहलाती है, वो उसी दिनों सऊदीया के अंदर सऊदीया के कुछ फौजियों को ट्रेनिंग देने में मसरूफ थी। मगर दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत के दिमाग में ये भी ख्याल आया कि अगर CIA के जरिए इन बागियों के ग्रुप पर हमला किया गया तो इनकी बात सच हो जाएगी कि अमेरिका की सियासत का इस हमले के पीछे बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरी तरफ से फिर फ्रांसीसी फौज की मदद ली गई और एक अकलौता और वैध हल निकाला गया कि खाना काबा के अंदर एक मखसूस गैस को जोड़ा जाए जो कि हलाक नहीं करेगी मगर वक्ती तौर पर बागियों के ग्रुप और हाजियों को बेहोश कर देगी, जिसके बाद सऊदी फौज फिर उन बागियों पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। बिलाखिर वो वक्त आया जब खाना काबा के अंदर गैस को छोड़ा गया, मगर खाना काबा जिसका रकबा वसी व अरीज था और कुछ जगहों से ये खुला खुल्लम था, गैस ने अपना मुकम्मल तौर पर असर नहीं किया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन 2 तश्कील दिया गया। गैस को छोड़ते ही सऊदी फौजी जो कि मास्क लगाए मुकम्मल अब बागियों पर हावी हो चुके थे। अब बागियों के पास असला, खुराक और हिम्मत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और यूं खाना काबा और हाजियों को इन बागियों से आजाद कराया गया। और फिर इन सारे साथियों को जो कि जोहमान के 62 साथी अब भी बच चुके थे, उनको कई सालों की कैद और फिर सजाए मौत सुना दी गई। 2016 में कुछ रिपोर्ट्स ये भी साबित करती हैं कि खाना काबा को बागियों से आजाद कराने में परवेज मुशर्रफ का भी हाथ था, मगर कुछ लोग इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जहां 1979 के कई मशहूर वाकयात का जिक्र अपनी किताब में किया था, वहीं खाना काबा और उसके हमले के बारे में इसकी किताब में कोई भी मालूमात नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए जरूर इंफॉर्मेशनल साबित होगी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक वारिस हकीकी इमाम ज़माना या इमाम महदी का जल्द ज़हूर फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा।